أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 35. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو سکو. اس آیت کریمہ پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، چونکہ سفر کا چاند نظر آ گیا اور پہلے سفر کو مجھے بھی سفر پہ جانا پڑے گا. سین والے سفر پر کوئٹہ میں ہے حفصہ مجالس. تو آج کی اس آخری مجلس میں ایک انتہائی اہم موضوع یعنی وسیلہ، اللہ کے قرب کا وسیلہ، اس پر ہم بات کریں گے. اور انشاءاللہ جو آیت کا پھر ان 3 چیزوں میں سے جو تیسری چیز ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس پر بات کر کے اس آیت پر گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچائیں گے اور تمام کرنے کی کوشش کریں گے. پہلا حصہ اے ایمان والو، دوسرا حصہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، تیسرا حصہ اور اس کے قرب کے لیے، اس سے نزدیک ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ابتغو کا مطلب یہ ہے شدت سے کسی چیز کو چاہنا، شدید خواہش رکھنا. یعنی اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کی تمہارے اندر خواہش شدید ہونی چاہیے. جیسے مثلا مجھے تو آئیڈیا نہیں چونکہ میں رہا نہیں ہوں، لیکن جو ماتحت ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں افسروں سے ذرا قریب ہو، افسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ افسروں کا قرب حاصل ہو. مقصد جو بھی ہو قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میں صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے چھوٹی موٹی نہیں، بڑی شدید خواہش ہونی چاہیے میرا قرب حاصل کرنا، میرے قریب ہونے. وہ دیہاتوں میں اکثر ہم نے دیکھا ہے
کہ بالکل جن بندوں کی بعض اوقات کوئی جن کو لفٹ بھی نہیں کراتا، تو مثلاً ایک دفعہ میرے ذہن میں آ رہی، وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک اسی طرح کا بندہ تھا، کوئی خاص لفٹ نہیں کراتا تھا، تو ایک دن وہ جب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا، تھوڑا اکڑا سا تھا، اسٹائل جو ہے بات کرنے کا اس میں تبدیلی تھی، بیٹھنے کے انداز میں تبدیلی تھی، تو اس کے دوستوں کو محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے آج بڑا تمہارا انداز بدلا ہے، کہتا ہے کوئی کام ہو گئے تو میرے دسنا۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے، کام ہو گئے تو میرے دسنا۔ تو کہتا ہے اپنے تھانے کا فلانا ASI ہے، اپنے یار بن گیا، ٹھیک ہے۔ ایک ASI کا قرب حاصل ہونے پر بندے کی انداز ہی بدلا ہوا۔ توجہ فرمائیں، اپنے سے تھوڑا سا ذرا زیادہ طاقت والا ہو، ذرا تھوڑی زیادہ حیثیت والا ہو، تو انسانوں میں خواہش ہوتی ہے کہ یار ہمارا قرب، اپنے اپنے لیول پہ اپنے سے اوپر والوں کا قرب تلاش کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو خالق کائنات بھی اسی انسان کی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ گویا فرما رہا ہے کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے اپنے سے بڑوں جو ہیں، ویسے چھوٹے چھوٹے تم سے بڑے ہیں، ان کے قرب کے لیے کتنے جذباتی ہوتے ہو، لہٰذا حق یہ بنتا ہے کہ میرے سے قریب ہونے کی خواہش تمام قرب کی خواہشوں سے بڑی ہونی چاہیے، اللہ کے قریب ہونا۔ اب اس قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیسے کہتے ہیں؟ آپ کو بڑی شدید خواہش ہے، جناب ہم نے مثلا کوئی ایسا پروگرام ہو رہا ہے جس پہ آپ کو شرکت کی بہت خواہش ہے، تو آپ کہتے ہیں یار مجھے جو ہے نا جلدی کوئی میرا بس چلے، میں فیصل مسجد پہنچ جاؤں یہاں سے، تو آپ کو اس جلدی جانے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ جو بھی منزل ہوتی ہے انسان کی، اس تک پہنچنے کے لیے اسی کی مناسبت سے انسان کیا کرتا ہے؟ وسیلہ تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ منزل جیسی ہو اس کے مطابق آپ نے جانا ہے، مثال کے طور پر لاہور، یہاں سے پنڈی سے، آپ کے لیے بائک ایک مناسب وسیلہ نہیں، جا سکتے لیکن بائک ایک مناسب وسیلہ نہیں، یا آپ کسی بس میں جائیں گے یا کوئی اپنی گاڑی ہے تو گاڑی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے مثال کے طور پر یورپ جانا ہے، اب منزل کی مناسبت سے وہ جو پہلی منزل کے لیے مناسب وسیلہ تھا، قطعاً بھی اب یورپ جانے کے لیے وہ مناسب وسیلہ نہیں ہے، مگر کہ آپ کا پروگرام ہی گاڑی پر دنیا گھومنے کا ہو۔ لیکن اگر آپ وہاں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو مناسب وسیلہ جہاز ہے، پلین ہے، آپ اس کی ٹکٹ خریدیں گے۔ تو اسی فارمولے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس سے مراد کیا؟ پہلے اپنا نام ذکر کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ یہ مائک کا جو ہائٹ ہے نا، یہ مجھے اب صحیح ہے، تھوڑی تنگ کرنے سے سلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اس 4 مجالس کا یوں سمجھیں کہ جو سب سے زیادہ توجہ طلب حصہ ہے وہ اب آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اور وہ ہے وسیلے کا مفہوم۔ وہ بھی بیان کروں گا جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں راسخ ہے، اور وہ بھی بیان کروں گا کہ جو حقیقی ہے۔
مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو ہمارے ذہنوں میں وسیلے کا مفہوم ڈالا گیا ہے وہ اس پورے حقیقی مفہوم کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا، لیکن اسی جز کو عوام الناس کل سمجھتی ہے۔ یعنی جب کہا جاتا ہے کہ مثلا محمد و آل محمد علیہ السلام قرب الہی کا وسیلہ ہے، تو یہ وسیلہ اس کو ہم کس استعمال میں لاتے ہیں؟ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ زیادہ تر لوگ اس اللہ کے قرب کے وسیلے کا، محمد و آل محمد علیہ السلام کا وسیلہ ہونا، اس کا معنی کیا ہے ذہن میں؟ کہ پروردگار ان کے وسیلے ہماری دعائیں قبول فرما۔ توجہ فرما۔ اور وہ ہماری زیادہ تر دعائیں بھی، آپ میرے ساتھ چلیں، یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے اس سے اتفاق ہے؟ وسیلے کا کیا بنا؟ ہماری مرادیں پوری ہو ان کے صدقے، ان کے وسیلے، نوکری لگے، جو عام چیز ہوتی تھی کہنا، خواتین کو ہوتا ہے بچے کا رشتہ ہو جائے، بچی کا رشتہ، ان کے وسیلے سے، اچھا جی کاروبار میں برکت ہو جائے، ان کے وسیلے سے، گھر میں جناب حدیث قصہ ہو رہی ہے، کس لیے حدیث قصہ ہو رہی ہے؟ تاکہ کاروبار میں اتنے ہزار دفعہ محمد و آل محمد پہ درود شریف کا ورد کیا جا رہا ہے، کس لیے کیا جا رہا ہے؟ بیمار کو شفا مل جائے۔ یہ وسیلے کا مفہوم ہے ہمارے پاس، اور یہ بطور وسیلہ ہم جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو جو کام ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ہو جائیں، آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کام زیادہ تر دنیاوی ہوتے ہیں یا آخرت سے متعلق ہوتے ہیں؟ دنیاوی سے۔ اور ساتھ ہی دوسرا سوال جڑا ہوا کہ اہل بیت کے نزدیک آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے یا دنیا؟ جی آپ دیکھیں، اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہو جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن آخرت اس کی تباہ ہو جائے، اسے کامیاب کہا جائے گا یا وہ جس کو کربلا کی طرف نگاہ کرے، جس کو دنیا میں جو کچھ ملا تھا سب لوٹ لیا جائے، اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن پروردگار عالم اس کا بہترین استقبال کرے، وہ پہلا والا کامیاب سمجھا جائے گا یا یہ والا؟ اصل میں ہماری فکروں پر، یہ میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں، یہ جو میں آپ کو جس نقطے کی طرف متوجہ کروانا چاہ رہا ہوں، اس سے قطعاً بھی یہ نہ سمجھیے کہ اس سے مراد ترک دنیا ہے، دنیا کے کاموں کے لیے انسان محنت نہ کرے، قطعاً یہ مراد نہیں، بلکہ دین تو حلال راستوں سے دنیا کمانے کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مومن کا ہاتھ یوں نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ ہاتھ یوں دیکھنا چاہتا، دینے والا ہاتھ، مانگنے والا ہاتھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو جب ہاتھ کو یوں اللہ دیکھنا چاہتا ہے تو ہاتھ یوں کب ہوگا؟ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے، اور یوں والا ہاتھ بھی حلال کے ذریعے، نہ کہ حرام کے ذریعے۔ اب توجہ کیجیے، بس آپ نے میرے ساتھ اتفاق کیا، چونکہ آپ ساتھ رہیں گے نا تو پھر جس جگہ تک میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہ اکٹھے ہی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اہل بیت اطہار کا وسیلہ ہونے کا معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ کیا ہے؟ منتیں، مرادیں، حاجات یہ پوری ہوتی ہیں۔ آپ ذرا سروے کریں نا، یہ جو منتیں مانگتے ہیں، میں نے جناب منت مانی ہے، سروے کریں آپ نے منت کس کام کی مانی؟ آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے، آپ کو کوئی ایسا منت ماننے والا یا ماننے والی شاید ہی ملے
جس نے یہ منت مانی ہو کہ میں جب دوستوں میں بیٹھتا ہوں، میں جب سہیلیوں میں بیٹھتی ہوں، میں پتہ نہیں کیوں غیبت کرنا شروع ہو جاتی ہوں، میں نے منت مانی ہے کہ مولا کے صدقے مجھے غیبت کے مرض سے نجات مل جائے، ڈھونڈ کے دکھاؤ۔ تو مجھے فرما رہے 99%، چلو چھوڑے میں ذرا احتیاط کرتا ہوں، تھوڑا میدان دے دیتا ہوں، 95% ان کے وسیلے سے دنیا مانگی جاتی ہے، دنیا کے کام، وہ دنیا جو انہوں نے اپنی ٹھوکروں پہ رکھی۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا نہیں مانگ سکتے، نہ، ہر چیز خدا سے مانگنی ہوتی ہے۔ آپ کہیں بحق محمد و آل محمد، لیکن بحق محمد و آل محمد اصل میں تو انسان کو اخروی طور پر کامیابی کا راستہ سکھانے آئے تھے، یہ بتانے آئے تھے اس دنیا میں کیسے زندگی گزارو تاکہ تم اس دعا میں شامل ہو جاؤ جو کیا کہتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اور الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہو، وقنا عذاب النار، ہمیں آگ سے بچا لے، چونکہ اللہ کہتا ہے جو آگ سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ وہ جو آیت ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب کو صرف اتنا حصہ یاد ہوتا ہے، نہ اس سے پیچھے نہ اس سے آگے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، یعنی یہ موت تو تم نے چکھنی ہے، پھر کیا ہوگا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تو صرف تمہیں تمہارے اجر دیے جائیں گے، وہاں پہ تم سے نہیں کہا جائے گا اب کچھ کر سکتے ہو تو کر لو ہم اس کا اجر تمہیں دیں گے، نہ، صرف وہاں پہ رزلٹ اناؤنس ہوگا، دوبارہ پیپر نہیں دیا جائے گا چلو 10 منٹ لے لو اور بھی کچھ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ لو۔ انما، صرف، توفونا، پورے تمہیں دیے جائیں گے، اجورکم، تمہارے اجر، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ خلاصہ یہ، فمن زحزح عن النار، تو جس کو بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو۔ یعنی الٹیمیٹ کامیابی کیا ہے، جہنم کی آگ سے بچ جائے، ورنہ دنیا میں قارون جتنا ہو لیکن اگر اینڈ جہنم میں ہو جائے تو وہ بدترین ناکامی، توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں انسان کے پاس کچھ نہ ہو، فرض کر، لیکن وہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے تو وہ تو ابدی ہے، ابدی ہے۔ میں اکثر قرآن مجید کا یہ نکتہ عرض کرتا رہتا ہوں عزیزان محترم، کہ اور یہ ایسا نکتہ ہے کہ جو ہم ہماری زندگیوں میں بھی، جب پرانے بچپن کے دوست، اسکول کے کلاس فیلوز، کالج میٹس 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں جناب اس شہر سے آیا ہوں، اس شہر والے سارے یار میرے لیے آ جاؤ، تو وہ بڈھے جو ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایک جملہ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا، کیا کہتے ہیں، کس کا پتہ نہیں چلا، عمر کے گزرنے کا۔ پھر یاد کرتے ہیں، وہ اسکول میں یاد ہے تجھے مار پڑی تھی، اور تو نے ٹیچر کو تنگ کیا تھا، تو نے تجھے رگڑا دیا تھا، تو فلاں، تو یہ تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں کرنے کے بعد اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب چند مقامات پر اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا کہ کتنا رہے ہو، تو مثلا سورۃ النازعات جو تیسویں جز کی آخری صورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اسے دیکھیں گے، قیامت کو دیکھیں گے، کأنہم، ان کو یوں محسوس ہوگا گویا، لم یلبثوا، نہیں رہے دنیا میں، الا عشیۃ، سوائے ایک شام، او ضحیٰ، یا ایک صبح،
یعنی جیسے جتنا ایک صبح کا وقت ہوتا ہے ان کو لگے گا اتنا رہے تھے دنیا میں، اور یا جتنا ایک شام کا وقت گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا رہے تھے دنیا میں. تو آپ تصور کریں کہ یہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، محمد والے محمد کیا کہتے ہیں کہ جو تمہیں بعد میں یوں لگتی ہے جیسے پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی ایک صبح یا ایک شام، اس ایک صبح کو تم نے اچھا کرنے کے لیے اپنے نظریے کے مطابق، اس ایک شام کو ذرا لذیذ گزارنے کے لیے اگر تم نے اپنی ابدی زندگی تباہ کر دی ہو تو پھر تم سے بڑا احمد ہے ہی کوئی. توجہ فرما، یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس دنیا کو بڑا حقیر، ترک دنیا نہیں، دنیا ہو، مومن کو کیسا ہونا چاہیے، دنیا ہو اس کے پاس لیکن وہ دنیا کو استعمال کر رہا ہو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا اس پر سواری کر رہی ہو اور اس کو جہنم کی طرف دھکیل رہی ہو. ایک دفعہ ہے کہ میں پیسے کو استعمال کروں کسی مقصد کے لیے، اپنے مقصد الہی ہو، قرب پروردگار. ایک دفعہ ہے کہ پیسہ مجھے استعمال کر دے. پیسہ مجھے کیسے استعمال کرتا ہے؟ پیسہ کہتا ہے مجھے کما، چاہے خدا تجھ سے ناراض ہو جائے، چاہے تجھے اپنے بھائی کو دھوکہ دینا پڑے، چاہے تجھے کسی یتیم کا کھانا پڑے، تیرے پاس پیسہ ہونا چاہیے. چاہے تجھے قاتل کو بے گناہ کرنا پڑے، چاہے تجھے بے گناہ کو قاتل کرنا پڑے، چاہے تجھے جو بھی طریقہ ہے، تیرے پاس پیسہ ہونا چاہیے. یہ اصل میں سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، اصل میں اس پر سواری کر رہا ہے پیسہ، اس کو یوز کر رہا ہے، اس نے جانا کہیں اور ہے، اس کو دھکیل رہا کہیں اور ہے پیسہ. جبکہ مومن پیسے پر سواری کرتا ہے، پیسہ کمانے میں محنت میں کمی نہیں کرتا، لیکن پیسہ اس پہ سوار نہیں ہوتا، وہ پیسے پہ سوار ہوتا ہے. پیسہ کماتا ہے لیکن پیسے کا عاشق پیسے پہ مرا ہوا نہیں ہوتا. جو مرا ہوا نہیں ہوتا نا وہی پھر استعمال صحیح کر سکتا، ورنہ تو انسان کی زندگی کو یہ چیزیں استعمال کر جاتی اور ہینڈ کہاں پہ ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. صلوات پڑھیں محمد والے. بس ہم کہاں پہنچے تھے کہ ہمارے ذہنوں میں محمد وآل محمد کے وسیلہ ہونے کا مفہوم دعائیں پوری کروانے کے لیے زیادہ تر، اور وہ دعائیں بھی کون سی؟ دنیا کی دعائیں. اگر آپ اس لفظ سے برا نہ منائیں تو وسیلہ محمد وآل محمد کے وسیلہ ہونے کے مفہوم کو اس میں محدود کر دینا یہ انسان کی گمراہی کی نشانی ہے. اہل بیت اس سے بہت بڑے کاموں کا وسیلہ ہے، ان سے بہت بڑے اہداف کا وسیلہ ہے، بہت بڑے منزلوں تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اتنا فرق ہے اس اصل مفہوم میں اور اس مفہوم میں جس میں ہم نے محدود کر دیا اہل بیت کے وسیلہ ہونے کو. یہ ایسا ہی ہے، اگر میں آپ کو تصویر بنا کے دکھانا چاہوں تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی جیٹ انجن جہاز سے اتار کے چنگچی رکشے میں فٹ کر دے. اس کا سارا آپ کو غم کیا ہے کہ میرا چنگچی چلے. تو جیٹ انجن اگر اس میں چنگچی میں فٹ کیا جائے تو کتنی پاور کم کرنی پڑے گی چنگچی چلانے کے لیے. اگر جیٹ اپنی فل طاقت سے چلے تو چنگچی کو نظر ہی نہیں آئے گا، اڑ جائے گا کہیں. تو وہ جیٹ انجن کو اتنا کمزور کرے گا، میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اتنا کمزور کرے گا کہ 100 سی سی یا 200 سی سی کے انجن جتنی پاور اس میں رہ جائے. تو بعض لوگ جو آپ کو اللہ کے بہترین قرب کے درجات پر جو ہستیاں فائز کر سکتی تھی اس کا وسیلہ تھی، آپ نے اس کو اپنے چنگچی چلانے کے لیے میرے ذرا تنخواہ تھوڑی سی بڑھ جائے تو شوگر کنٹرول ہو جائے تو ادھر رشتہ ہو جائے اور ادھر رشتہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس نمبر زیادہ آ جائے. پورا دنیا کے اندر محدود کر کے اس عظیم مفہوم کو، اس وسیع مفہوم کو ہم نے رکھ دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے.
اب آ جائیں وسیلے کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اور اس کے لیے ہم مدد لیں گے اور رہنمائی لیں گے خود اللہ کے کلام سے، اور قرآن میں سے ہی دیکھتے ہیں کہ یہ قرب الہی کا وسیلہ ہونے سے کیا مراد ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے قرب سے کیا مراد ہے۔ کیوں بھلا؟ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، مثلا آغا مجھ سے تھوڑا دور وہاں بیٹھے ہوئے، اگر وہ چلے میری طرف یا میں اٹھ کے چلوں تو یہ قرب ہونا شروع ہو جائے۔ آیا اللہ کے قریب ہونے سے یہ مراد ہے؟ ہرگز۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کا نفس اسے کیا وسوسہ کر رہا ہے۔ تو جس کو یہ بھی پتہ ہو کہ میرے اندر کیا گفتگو جاری ہے میرے نفس اور میرے درمیان، وہ قریب ہے یا دور ہے؟ بولیے، قریب ہے یا دور ہے؟ قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شاہ رگ جان سے زیادہ اس کے قریب۔ اقرب عین والا نہیں، کمر در اقرب میں چلا جیسا ہے الف پر، اقرب جیسے اکبر ہو، اکبر سب سے بڑا، اقرب سب سے قریب۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو حبل الورید ہے، یہ جو شاہ رگ جان ہے، انسان کی شاہ رگ جان سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اس سے زیادہ قرب کا بتایا، تو پھر دوری کہاں سے جو اللہ کا قرب حاصل کرنا؟ یہ ایک اور قرب ہے، یہ جو اس آیت میں بیان ہوا کہ ہم شاہ رگ جان سے زیادہ قریب ہیں، اس معاملے میں اللہ جتنا موسیٰ سے قریب ہے اتنا ہی فرعون سے بھی قریب ہے۔ جتنا موسیٰ اللہ کے قریب ہے فرعون بھی اتنا ہی، لیکن اگر اعمال دیکھے جائیں تو موسیٰ بہت قریب ہے، فرعون بہت۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ ایک اگر کسی اسکول میں جس نے ٹاپ کیا ہو بورڈ میں اور جو سارے سبجیکٹس میں فیل ہوا ہو، ان دونوں کو ایک ہی جگہ ساتھ بٹھا دیں تو ایک لحاظ سے دونوں بڑے قریب ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن ایک لحاظ سے، نمبروں کے لحاظ سے، پرفارمنس کے لحاظ سے قریب ہے یا دور ہے؟ دور ہے۔ یعنی یہ جو فرض کریں دونوں کو اکٹھا بٹھایا گیا ہے، باقی ان کی کلاس والے لوگ بھی ہیں، سب سے نالائق، سب سے کم نمبر لینے والے کو بٹھا دیا گیا ہے، سب سے زیادہ نمبر لینے والے کے پاس باقی دور کھڑے ہوئے۔ بظاہر یہ دونوں بہت قریب ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں، وہ جو ان سے دور نظر آ رہے ہیں ان سے زیادہ یہ ایک دوسرے سے دور ہیں، چونکہ نمبروں کے اعتبار سے وہ اس کے قریب ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سمجھیے گا، یہ جو آیت وسیلہ قرب کا کہہ رہی ہے، یہ وہی قرب ہے جس میں ہم عبادات کی نیت کرتے ہیں۔ یہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں؟ قربتاً الی اللہ۔ یہ میں حج پہ کیوں جا رہا ہوں؟ احرام کیوں باندھ رہا ہوں؟ طواف کیوں کر رہا ہوں؟ ساری عبادتیں، روزہ کیوں رکھ رہا ہوں؟ قربتاً۔ اور یہ تو عبادتیں جو ہیں یہ تربیت ہے، یہ ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ تجھے دیکھ اللہ چاہتا ہے تیرے کام اس کی خاطر ہو، اب تو ایسا کر، تو نے خدا سے سیکھ لیا ہے نا، اب وہ کام جنہیں تو عبادتیں نہیں سمجھتا ان کو بھی اسی نیت میں لے آ، تو ہم تیرے ان کاموں کو بھی اپنی عبادتیں شمار کریں۔ توجہ فرمائیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ انسان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ میں نے کہا نا، ایک دنیا کے پیچھے ہے دنیا کی خاطر، اور ایک دنیا کے پیچھے ہے لیکن چاہتا ہے میں وہ کام کر سکوں، میرے پاس اتنا ہو کہ میں وہ کام کر سکوں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی تقسیم کر سکوں۔
دونوں ایک ہی طرح محنت کر رہے ہیں، دونوں پارٹنر ہیں کاروبار کے، ایک دنیا برائے دنیا کے پیچھے ہے، ایک دنیا برائے خدا کے پیچھے ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ اس کا کام اس کے لیے حسرت بنے گا قیامت کے دن، اور اس کا وہی کام اس کی عبادت شمار کیا جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تمام عبادات کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا قرب۔ لہذا اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا لیں، بنیادی بات کو۔ کبھی یہ نہ سمجھے، غفلت میں ایسا ہو سکتا ہے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کچھ اور کام ہیں اور اہل بیت کو راضی کرنے والے کچھ اور کام۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ طبقہ اب پایا جاتا ہے بڑی تعداد میں۔ لہٰذا جن کاموں کو وہ اللہ کے کام سمجھتے ہیں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، اور جن کاموں سے وہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین راضی ہوں گے، جناب سیدہ راضی ہوگی، اپنے تئیں جو ان کو گھڑ کے ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے، ان کاموں کا بڑا جذبے سے کرتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ ان کو دھوکہ دیا، بعض لوگوں نے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مثلا عزاداری کرنا یہ باقی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، یا وہ کر لو، وہ لکھا ہوتا ہے نا سوال پر کویسچن پیپر پہ، اٹیمپٹ اینی ون آف دیز ٹو کویسچنز، یا یہ والے کام کر لو یا یہ والے کام کر لو۔ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کا یہ نظریہ ہو وہ بنیادی طور پر اسے پتہ ہو یا پتہ نہ ہو وہ مشرک ہے، چونکہ وہ دو نظاموں کا قائل ہے۔ اور شریعتیں کتنی ہیں؟ ایک ہے یا دو ہیں؟ حسین اپنے جد کی شریعت بچانے کربلا گئے تھے یا کربلا کے بعد ایک نئی شریعت اناؤنس کرنے گئے تھے؟ بتائیں۔ عزاداری اس تحریک کی یاد ہے یا عزاداری ایک نیا سسٹم لے کر آ گئی ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں عزاداری ایک الگ، ایک آلٹرنیٹ، ایک پیرلل سسٹم ہے اہل بیت کا۔ لہذا اس کو پروموٹ کرنے والے جو خطیب ہیں وہ نماز کو، احکام شریعت کو عزاداری کے کاموں کے مقابلے میں انتہائی گھٹیا اور لو لیول کی چیزیں بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ مثلا جب نماز کا ذکر آئے گا بڑی لو لیول کی چیز بتائیں گے، لیکن جب عزاداری میں ایک آنسو کہتا رونے والی شکل بنانے کا بتائیں گے، کہیں گے سارے گناہ معاف۔ تو ایک عام سننے والا اس کو کیا پڑی دن میں 5 ٹائم ورزش کرتا، پھر سردیوں میں فجر کے ٹائم اٹھے، جبکہ ایک آنسو بہانا سب چیزوں کا آلٹرنیٹ ہے۔ یہ وہ بدترین گمراہی ہے کہ جو حب اہل بیت کی آڑ میں خیانت کاروں نے شیعہ قوم کے اندر انجیکٹ کر دیا، جبکہ حقیقت کیا تھی؟ کربلا کا میسج کیا تھا کہ دیکھو تم نے اللہ سے جڑنا ہے۔ آیت وسیلہ کیا کہہ رہی ہے؟ الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرب کا وسیلہ۔ تو اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کی تربیت کون دے گا کہ جو 10ویں محرم گرمی، شدید گرمی میں جنگ روکنے کا دشمنوں سے کہتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اللہ کی نماز قائم کرے۔ کیا یا نہیں کیا اس نے؟ وہ ایک دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن اگر کہیں معافی ہو سکتی ہوتی تو وہ 10ویں محرم کی اس دور کی نماز کی معافی تھی۔ جو حالت تھی امام حسین کے لشکر، تھوڑے سے لوگ ہیں اور ادھر جنگ میں غفیر ہے اور یہ لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو اگر نہ بھی پڑھتے تو اللہ ان کو
امکان ہے لیکن پھر بھی حسین نے اس حالت میں بھی نماز، اور وہ بھی نماز قائم کی، باجماعت ادا کی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کے بعد تو کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ کسی حالت میں نماز معاف ہے. لیکن خیانت کار ہاتھوں نے کیا کر دیا کہ حق یہ بنتا تھا کہ دنیا میں سب سے بہترین نمازی وہ ہوتے جو خود کو حسینی کہتے. ان کی نمازیں ضرب المثل ہوتی، ان کی نمازوں کی مثالیں دی جاتی. لیکن کچھ نے کیا خیانت کی کہ انہیں نماز کے معاملے میں سست کر دیا، انہیں احکام شریعت کے معاملے میں سست کر دیا. نام کس کا استعمال کیا؟ سب سے بڑا گھپلہ یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے. نام کس کا استعمال کیا؟ حسین کا نام استعمال کیا حسین کے پیغام کے خلاف. حسین کا نام استعمال کیا حسین کے نام کے خلاف. صلوات پڑھیں محمد والے. آج آخری مجلس ہے، ورنہ میں آپ کو ایک خطبہ سناتا. مولا کو جن کو اللہ توفیق دے خود جا کے مطالعہ فرمائیے گا. خطبہ نمبر، چونکہ نہج البلاغہ مختلف جگہوں سے چھپتی ہیں تو تھوڑا بہت نمبرنگ کا فرق ہو سکتا ہے. 110 109 108 107 یہاں پہ آپ کو یہ خطبہ مل جائے گا. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مولا کائنات کا خطبہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ مولا وسیلے کا کیا مفہوم دیتے ہیں. ایک دفعہ شاید کچھ لوگ تھوڑے سے ان کو بالکل اجنبیت محسوس ہو، لیکن عرض کر دوں گا تاکہ اجنبیت ختم ہو جائے. توجہ کریں، میں آپ کو وسیلے کا، قرب الہی کے وسیلے کا کی پوری تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے کیا. مولا کائنات نہج البلاغہ میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ. بے شک وہ افضل ترین وسیلے جن کے ذریعے وسیلہ تلاش کرنے والوں نے اللہ کے قرب کے وسیلے تلاش کیے ہیں، وہ بہترین وسیلے. اگر آپ سے پوچھوں تو وہ کیا ہونے چاہیے وسیلے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں اس کا مطلب آپ نے نہج البلاغہ یہ والا خطبہ کوئی نہیں پڑھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد و آل محمد بہترین وسیلے ہیں، لیکن اس خطبے میں مولا نے ان کا نام ہی نہیں لیا. کچھ اور بتایا. کیا فرمایا؟ فرمایا بہترین توسل کرنے والوں نے جن چیزوں سے، جن افضل ترین چیزوں سے اللہ کے قریب ہونے کے لیے توسل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ ورسولہ. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. چونکہ ایمان ہی نہ ہو تو اگلی سٹوری نہیں چلتی. یہ آیت وسیلہ بھی شروع کہاں سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا. اصل میں آیت کی سٹوری سنا رہے ہیں مولا. پہلی چیز کیا ہے؟ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ کن کو کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو؟ کن سے کہا جا رہا ہے وسیلہ ڈھونڈو؟ ایمان والوں سے. فرمایا پہلی چیز جو اللہ کے قریب ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، افضل ترین چیزوں میں سے وہ کون سی ہے؟ الایمان باللہ ورسول. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان. خطبہ طولانی ہے بہت، میں آپ کو بس چند چیزوں کے نام لے کے بتا رہا ہوں. اور فرمایا والجہاد فی سبیلہ. اس آیت کے اینڈ میں کیا تھا؟ وجاہدوا فی، آیت وسیلہ کا اینڈ کیا تھا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ کی راہ میں جہاد. اور کیا مولا؟ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ. اللہ کے قرب کا بہترین وسیلہ کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. مولا اور فرمائیے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ.
جو تمہارے مال میں واجب حصہ ہے اللہ کا اسے نکالنا۔ آپ دیکھیں یہاں پر جو وسیلے بیان ہو رہے ہیں وہ کوئی شخصیات نہیں ہے بلکہ عمل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نماز شخصیت ہے یا عمل ہے؟ بس نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ 2 رکعت پڑھنے لگا ہوں کس لیے؟ قربتاً یہ کروں گا تو اللہ کا قرب مجھے ملے گا۔ بس اللہ کی راہ میں جہاد، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، چھپا کر اور اعلانیہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ وسیلہ ہے۔ بہت اہم ہے، آپ توجہ فرمائیے گا وسیلے کا مفہوم۔ یہ وسیلہ ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ اور تمام نیکی کے کام، تمام نیکی کے بڑے بڑوں کے نام لے دیے اور پھر فرمایا تمام وصنائع المعروف، اور تمام نیکیوں کے کام، جو بھی نیکی کا کام ہے جب تم کرو گے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اس پورے خطبے میں مولا کائنات نے محمد و آل محمد کا ذکر نہیں کیا وسیلوں۔ سوال تو پھر کیا وہ وسیلے نہیں ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں، خود اگر آپ اس تصویر پہ غور کریں تو آپ کہیں گے محمد و آل محمد بہترین وسیلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خطبہ ہو یا باقی سارا دین ہو یا خود قرآن ہو، یا محمد نے پہنچایا ہے یا اللہ نے اہل بیت کے وسیلے سے پہنچایا۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی خود جو عمل اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، ان اعمال کے بارے میں ہمیں کس سے علم ہوا؟ کس نے بتایا؟ کوئی بندہ کہے ہمیں جی اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اچھا، قرآن تجھے کس نے بتایا؟ قرآن اللہ نے بندوں تک پہنچانے کے لیے کسے وسیلہ بنایا ہے؟ رسول اللہ، جس کو آپ فقہ اہل بیت کہتے ہیں، وہ ہم تک پہنچنے کا وسیلہ کون ہے؟ اہل بیت اطہار۔ بس اب تصویر مکمل کیجیے، پہنچنا کہاں ہے؟ قرب الہی کی منزل پر۔ کیسے پہنچنا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ان کے صدقے ہمارے یہ کام کر، بلکہ کیسے وسیلہ ہے؟ ان سے پوچھنا ہے قرب الہی کیسے حاصل ہوگا۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ چپ بھی رہیں، آپ صرف ہماری حاجتیں پوری کرواتے رہیں، آپ ہماری مشکلیں آسان کرواتے رہیں، لیکن آپ نے نہیں کہنا کہ اپنی طرف سے آپ نے کچھ نہیں کہنا۔ کچھ مومنوں کا وسیلہ صرف اتنا سے، لیکن حقیقی وسیلہ کیا ہے؟ پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں، قرب الہی کیسے حاصل ہوگا؟ آل محمد آپ کیسے، آپ کی کیا رہنمائی ہے، قرب الہی کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہ دین ہم تک پہنچانے والے وسیلے یہ ہم سے کہیں گے کہ یہ کام کرو گے تو اللہ کے قریب ہوگے۔ پہلا سٹیپ کیا تھا؟ وہ استاد ڈھونڈو جو تمہیں قرب الہی کے راستے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ تمہیں بتا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جب وسیلے تم نے ڈھونڈ لیے، پتہ چل گئے، توجہ کریں، آخری بات کر رہا ہوں، اب اصل کام اب شروع ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب تم نے محنت کرنی ہے خدا کے راستے میں، تب امید ہے کہ تم کامیابی کو واضح کر پائے۔ بس کامیابی کا سفر اس آیت میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، یعنی پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے ایمان ہونا چاہیے۔ اب ایمان تمہارے پاس ہے، اس سفر میں تمہارے ساتھ سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے؟ اللہ کا تقوی۔ تقوی کی طرف جب تم نے توجہ کری، تقوی کیا تھا؟ ابتداء تقوی، بگننگ تقوی کا، سٹارٹ تقوی کا کیا ہے کہ اے پروردگار جو تیرا حکم پتہ چلے گا وہ کروں گا، جو تو نے منع کیا ہوگا منع ہو جائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟
جو کروں گا وہ بھی تیرے لیے، جو نہیں کروں گا وہ بھی تیری وجہ سے۔ یہ تقویٰ، یہ ارادہ کر کے اب اگلا سٹیپ لو۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ یعنی اگلا سٹیپ تقویٰ کے سائے میں اٹھے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے تو تمہیں سب کچھ بتا بھی دیا جائے تب بھی تمہیں کوئی فائدہ، بلکہ اور قابل مذمت ہو کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا پھر بھی تم نے عمل نہیں کیا۔ عمل کو کیا چیز کرواتی ہے؟ جو چیز عمل پہ اکساتی ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ جو چیز گناہوں سے بریک لگواتی ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو تقویٰ ساتھ لے لیا، اب وسیلے تلاش کرو۔ وسیلے تلاش کرنے لگے۔ کیسے وسیلہ؟ کہ تم دیکھو جس کے قریب ہونا چاہتے ہو اس کے حقیقی نمائندے کون ہیں۔ چونکہ 2 نمبر مال بھی تو مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے، اصلی مال تلاش۔ اصلی دوا کھاؤ گے تو شفا ملے گی۔ اگر تم نے پیکنگ سے دھوکہ کھا کے نقلی دوا کھاتے رہے تم سمجھو گے شفا ملنے والی ہے لیکن ملے گی، بلکہ ہو سکتا ہے پہلے سے زیادہ بیمار ہو جاؤ 2 نمبر دوائی کھا کھا۔ بس اللہ کے قرب کے وسیلے تلاش کرو تقویٰ کے سائے میں۔ تو وہ وسیلے کیا ہیں؟ نمبر 1، تمہیں اللہ تمہاری منزل کیا؟ قرب پروردگار۔ تو تمہیں قرب پروردگار کے طریقے بتانے والے ڈھونڈنے۔ وہ ہم ڈھونڈنے چلے تو ہم نے دیکھا محمد و آل محمد سے بہتر اللہ کا دین کسی نے نہیں بتایا۔ اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ ان سے بہتر کسی نے نہیں بتایا۔ ہم نے کہا وسیلے مل گئے، زندہ باد، ہم سکسیسفل ہو گئے۔ اس کے بعد وسیلوں کو نہیں سنا، کہا یا اللہ ان وسیلوں کے صدقے ہمارے یہ والے کام کرواتا ہے۔ یہاں سے ہم ذرا سلپ ہو گئے۔ اگر ہم وسیلوں سے پوچھتے کہ آپ کس طرح خدا سے قریب کرتے ہیں تو پھر آپ کو مولا یہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ وہ افضل ترین وسیلے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، بتانے والا بھی وسیلہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن بتا رہا کیا ہے کہ اب تم میرے سے تو اٹیچ ہو گئے ہو، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرتے جاؤ گے، خدا سے قریب ہوتے جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ میرا دامن پکڑ لو اور وہ کرو نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ انحراف ہو جائے گا، یہ گمراہی ہو جائے گی۔ اگرچہ انہی کا دامن تھام کے گمراہی ہوگی لیکن اصل میں یہ دامن تھاما ہی نہیں۔ کہہ رہے ہیں تھاما ہوا ہے لیکن تھاما نہیں، کیونکہ اگر دامن پکا تھام لیا جائے نا تو پھر جدھر وہ دامن والا چلتا ہے یہ خود بخود ادھر اس کو جانا پڑتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جدھر اہل بیت کی منزل ہوگی، حرکت ہوگی، ادھر وہ بھی جائے گا کہ جس نے ان کے دامن کو تمسک کیا ہوا ہے۔ سفینۃ النجات کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نجات ہے۔ کشتی نجات میں نجات کون پائے گا؟ جو کشتی میں سوار ہو اور ادھر ہی جا رہا ہو جدھر کشتی جا رہی ہے، نہ یہ کہ باہر کھڑا ہو کے کشتی کو چومے سلام کرے، بڑی کشتی ہے اندر جانے کا دل نہ کرے، بڑا سونا چل رہی ہے کشتی، بڑے طوفانوں کو کراس کر رہی ہے، خود باہر ہی کھڑا ہو۔ تو اس قسم کا بندہ اس منزل پہ کبھی نہیں پہنچ سکتا جو اس کشتی کی منزل ہے۔ تقویٰ تمہارے پاس آ گیا، وسیلے تم نے تلاش کیے، ان وسیلوں نے تمہیں عمل کی شکل میں بھی وسیلے بتا دی۔ اب یہ سب کچھ تمہیں پتہ چل گیا، تمہارا کام اب شروع، اب تم نے کرنا ہے، اب تم نے عمل کرنا ہے ان وسیلوں کی گائیڈنس اور رہنمائی پر۔ عزیزان محترم، یہ ہے تصویر اور مفہوم آیت وسیلہ کا کہ جس میں نے ایڈ کیا اشارتاً مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمت دے تو اس خطبے کو خود جا کے ضرور دیکھیے کہ مولا کے الفاظ شروع یہاں سے، بہترین اللہ سے قرب کے وسیلے جن کو توسل کرنے والوں نے جن سے توسل کیا ہے وہ یہ چیزیں، یہ اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں، اور خود بخود یہ اعمال ہمیں بتانے والے بھی وسیلے ہیں۔ یہ مفہوم ہے
اور ہمارے ذہنوں میں بالعموم کیا مفہوم جو میں نے آپ کی خدمت میں سٹارٹ میں عرض کر دیا. اگر اسی لیے ان تینوں چیزوں میں تقویٰ، وسیلہ اور جہاد میں ایک عام عوام الناس جو شیعہ ہے اس کا سب سے فیوریٹ حصہ اس آیت میں کون سا ہے؟ وسیلے والا. باقی دو گولیاں اس کو ٹیسٹ ہی اچھا نہیں لگتا، تقویٰ والا اور جہاد والا. اور اپنی رائے تمام کرنا چاہتا ہوں. ایک جملہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا، جو جملہ میرے کانوں میں گونج جاتا ہے کہ نہ تقویٰ اور نہ پھر کوشش، صرف وسیلہ کامیاب کرے گا ہمیں. اس کا ایک پنجابی میں جملہ میں نے سنا تھا اپنے گاؤں میں بچپن میں. ایک ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص کیا تھا اور لوگ بڑے خوش ہو رہے تھے کیونکہ پیکج بڑا اچھا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ جے انہاں نوں من کے بھی اساں عمل ہی کرنے تو پھر انہاں نوں منن دا فائدہ نہیں. اب یہ کوئی اس سے پوچھے کہ اے جڑا تو منن کہہ رہے ہیں اس منن دا کی مطلب، وہ ذرا مطلب بھی تو کھول کے رکھو نا. مثلا مولا علی ہمارے سامنے کھڑے ہیں، مولا تھانوں مان لیا. مولا کہہ رہے ہیں میری جنگ ہے میرے شان کے ساتھ. مولا تھانوں مان لیا یہ اور کافی نہیں، وہ نال ضرور جا رہی ہے. اچھا مولا کہہ رہے ہیں صبح فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنی ہے. مولا ساری رات تک کا ٹوٹا بندہ سنتا ہے، تھانوں مان لیا کافی نہیں، علی علی کر رہے ہیں کافی نہیں. اور تسی بھی پھر تھوڑا بریک تو پیر رکھو. ہر کام سانو. کوفہ والے یہ کہتے تھے مولا سے کہ جب سے آپ کو خلیفہ بنایا ہے آپ نے ہمارا نام بتا کر، ساڑھے گھر ہیں، ساڑھے کاروبار ہیں، ساڑھیاں فصلیں ہیں، باغات ہیں، تھانوں جہاد تو علاوہ کام بھی کوئی نہیں. وجاہدوا فی سبیلہ سے زیادہ تھانوں کام بھی کوئی نہیں. ایک جنگ تو انہوں نے کرو اور پھر تیاری کرو، ادھر جاتے کرو اور پھر تیاری کرو. ساڑھی بس. نہروان کے بعد مولا نے کہا نکلو دوبارہ امیر شام کی سرکوبی کے لیے. انہوں نے کہا ساڑھی بس. آج کے لفظوں میں تھانوں مان لیا خلیفہ یہ کافی نہیں اور سانوں کو ریسٹ بھی کرنا. اور آج کا جو ہے اس قسم کا مزاج انہوں نے منن تو بعد بھی جیسا عمل کرنے تو پھر منن دا، جبکہ یہ تو آئے ہی اللہ کی اطاعت کروانے تھے. تو یہ جو انحراف ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری قوم کو اس انحراف سے بچنے کی، اس کو شناخت کرنے کی، خود بھی بچنے کی اور جو دوسرے اس میں گرے پڑے ان سے بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی بچانے کی، اس سے باہر نکالنے کی اچھے طریقے سے اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. تو ایک ذکر مسائل کے ساتھ ہی اسے اٹیچ کرتا ہوں. ایک آپ سے چھوٹی سی درخواست کرنی ہے. درخواست چھوٹی سی ہے لیکن کام بہت بڑا بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں تمام ائمہ کی سیرت میں نظر آتے ہیں، جو ہم تک اطلاعات پہنچی، جو روایات ہم تک پہنچی ہیں. ہمارے سب امام کچھ کام ایسے ہیں کہ جو پتہ چلے کہ وہ کرتے تھے، اور ان میں سے ایک کام خود جا کر غریبوں اور مسکینوں اور ناداروں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا. قرب الہی کا وسیلہ کیا ہے؟ ان کو فالو کرنا. یہ بتاتے بھی ہیں اور کر کے دکھاتے بھی ہیں. یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو فوج سے کہتے ہیں وہ لڑو خود پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، نہ، سب سے پہلے یہ خود کرتے ہیں. عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول پاک کا وسیلہ ہونے کا قرآن کیا تعارف کروا رہا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے ہمارا رسول. رسول اللہ بھی اور ان کی پاکیزہ آل بھی، وہ دوسروں کی بھی مصیبتیں اور مشکلیں اور بھوک اور تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوتی. اپیل میری یہ ہے کہ یہ جو سیلاب آئے اس میں
ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے، آرام سے اپنے گھر جائیں گے، آپ کا بستر ریڈی، کھانا شانا مثلا ہر چیز ریڈی ہو، ایسا ہی ہے. لیکن وہ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے ان کے گھر بھی بہہ گئے. آپ تصور کریں، اللہ آپ کے گھر، سب کے گھر خدا سلامت رکھے، لیکن آپ تصور کریں کہ اچانک مجھے پتہ چلے میرا گھر بہہ گیا پانی، کیا کیفیت ہوگی؟ یعنی آپ کی سمجھ لیں اتنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو آپ نے محنت کی لگائی بہہ گئی، ان کے جانور بہہ گئے، آپ کو پتہ چلے آپ کی گاڑی بہہ گئی. جو ہمارے دوست وہاں پر سندھ میں انوالو میں کام کر رہے ہیں، وہ رابطے میں ہیں، وہ جو باتیں بتاتے ہیں تو بندہ ہل جاتا ہے. تو ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، اور ایک حسینی ہونے کے اعتبار سے، ایک اہل بیت کے مکتب کا پیروکار ہونے کے اعتبار سے، یہ وہ وقت ہے کہ ان کی سیرت پر حتماً ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ وسیلہ قرب الہی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا، بڑے بھی چھوٹے بھی، چھوٹوں کی بھی پاکٹ منیز ہوتی ہے کچھ، بڑے والدین اپنے بچوں کو ویسے ہی عادت ڈالیں. آپ سب اس کام میں انوالو ہیں. بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، بہت زیادہ کام کرنے والا ہے، چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. ابھی تو ایمرجنسی ہے، ابھی تو کھانا پہنچایا جا رہا ہے، میڈیکل بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں وہاں پر. توجہ فرما رہے ہیں؟ عارضی واش رومز بنانا، عارضی ان کو چھت پرووائڈ کرنا. آپ سوچیں وہ لوگ کہ جو مثال کے طور پہ اپنی خواتین کو پردے میں رکھتے، ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ان کے پاس چھت ہی نہیں ہے، دیوار ہی نہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس درد کو محسوس کریں، اہل بیت کے دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کو ذرا جوڑیں. جو درد وہ محسوس کرتے تھے وہ درد ہم بھی محسوس کریں. اور میں یہاں کی جو انتظامیہ ہے، میں جہاں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کام کو فریضہ سمجھیں. یہ فریضہ ہے، سمجھنے کی بات نہیں. فریضہ سمجھیں اور اس فریضے میں اپنا حصہ ڈالیں، مسلسل ڈالیں. پروردگار عالم جو عطا کرنے والا ہے، بعض اوقات وہ دینے والوں کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. اور اگر یہاں عطا نہ بھی کرے تو اس کے خزانے، آخرت کے خزانے، وہ بندوں کے لیے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آمادہ ہیں، تیار ہیں، اور ان میں کوئی کمی بھی نہیں. پروردگار ہمیں اس مسئلے کی طرف جیسے حق بنتا ہے توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ابھی عرض کیا کہ اہل بیت اطہار سب کے سب رات کے اندھیروں میں اپنی پشت پر اناج کی بوریاں لاد کر غریبوں اور مسکینوں تک پہنچا کرتے تھے. اور بعض اوقات اتنا خفیہ کہ بعض لوگوں کو تب پتہ چلتا تھا کہ یہ رات کو ہمیں آ کر مدد کرنے والا کون ہے، جب نہیں آتا تھا آنے والا. تب انہیں پتہ چلتا تھا وہ جو شہادت ہوئی ہے، جس کی شہادت ہوئی ہے، وہی وہ ہستی تھی جو راتوں کو آ کر ہمیں دے جایا کرتے تھے. تو ائمہ کی بارے میں جو روایات ہیں ان میں ملتا ہے کہ جب بیٹا، فرزند، امام اپنے بابا کو غسل دے رہے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بابا کی پشت پر وہ جو بوریاں اٹھائی تھی ان کے نشان، بدن پہ نشان پڑے ہوتے تھے. لیکن عزاداروں، ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس کو جب غسل دیا محمد باقر نے تو اس کی پشت پر 2 طرح کے نشان تھے. ایک نشان تو وہی تھے جو پشت پر وزن اٹھا کر اور غریبوں اور ناداروں کی مدد کے لیے رات کے اندھیروں میں نکلتے تھے. ایک تو وہ نشان تھے، لیکن کچھ نشان ان تازیانوں کے بھی تھے کہ جو کربلا سے کوفہ تک اور کوفہ سے شام تک سید سجاد کو مارے گئے. بس میں ایک روایت آج ذکر مصائب کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ روایت کافی ہے.
اسیران اہل بیت کا قافلہ جب دمشق کے قریب پہنچا اور شہر دمشق میں داخل ہونا تھا انہوں نے، تو اللہ کے رسول کا ایک صحابی ہے جس کا نام سہل ابن سعد ساعدی ہے، یہ خود روایت بیان کرتا ہے کہ میں ایک سفر کے لیے جا رہا تھا، راستے میں میرا قیام دمشق میں ہو گیا، میں چند دنوں کے لیے وہاں رکا، آگے جانا تھا۔ ایک دن جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ دمشق شہر کو سجایا جا رہا ہے، لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے، لوگ بڑے خوشی والی باتیں کر رہے ہیں، لوگ دف بجا رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ آج کوئی ایسا دن تو نہیں ہے جس کو اسلام میں عید قرار دیا گیا ہو، تو یہ لوگ کیوں عید والا سما پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے جا کے سوال کیا کہ آج اسلام کی تو کوئی عید نہیں ہے، کیا شامیوں کی کوئی الگ سے بھی عید ہے اسلام سے پہلے کی تم مناتے ہو اور اب اسلام کے بعد بھی اسے منا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری عید نہیں ہے، بلکہ ایک باغی نے قیام کیا تھا مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف، اسے کربلا میں قتل کر دیا گیا، اسے شکست دے دی گئی، اور جو لوگ اس کے ساتھیوں میں سے قیدی بنا دیے گئے اور اس کی خواتین جو قیدی بنائی گئی، ان کا قافلہ یزید کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ شہر دمشق میں داخل کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ شہر کو سجائیں اور اپنی فتح کا، یزید کی فتح کا جشن منائیں۔ عزادارو، اس نے یہ سنا، سوال کرتا ہے کون سے شہر کے دروازے سے قافلے کو لایا جا رہا ہے؟ جواب ملا دروازہ ساعات، دمشق کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے۔ سال کہتے ہیں میں نے دروازے کا نام سنا، راستہ پوچھتے ہوئے میں دروازہ ساعات کی طرف چلا۔ عزادارو کہتے ہیں جب میں دروازہ ساعات کے پاس پہنچا تو میں نے ایک عجیب لٹا ہوا قافلہ دیکھا۔ آگے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھوں میں نیزے اٹھا رکھے ہیں اور نیزوں پر سر ہے۔ میں ذرا قریب ہوا، میں نے سروں کو، چہروں کو پہچاننے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میری جان نکلنے لگی جب ایک سر پر جب میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا چہرہ بالکل نبی اکرم کی طرح چہرہ تھا۔ پھر دوسرے سر پر نگاہ پڑی، یہ تو ابو الفضل العباس ہے۔ پھر ایک اور چہرے پر نگاہ پڑی، نوکے سنا پر ایک اور چہرے پر نگاہ پڑی، یہ تو میرے آقا حسین ابن علی ہیں۔ عزادارو، ساتھ کہتے ہیں میں رونے لگا۔ اب جو میں نے نگاہ ہٹائی اور پیچھے کی طرف نگاہ کی تو میں نے ایک بے پالان اونٹ دیکھا جس پر ایک قیدی کو باندھا گیا تھا۔ قیدی اس اونٹ پر جھکا ہوا تھا، اس کی گردن میں ایک لوہے کا توق، اس کے ہاتھوں میں زنجیر، اس کے پیروں کو اس اونٹ سے زنجیر سے باندھا گیا تھا۔ میں قریب گیا، پہچاننے کی کوشش کی، اب جو دیکھا تو میرا سجاد مولا تھا۔ میں نے سلام کیا، میں نے کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے بیٹے، اے زین العابدین، آپ پر میرا سلام۔ اس غریب سجاد نے سر کو اٹھایا، مجھے تعجب سے دیکھا اور کہنے لگے اے شخص تو کون ہے جو اس شہر میں مجھ غریب کو سلام کر رہا؟ میں نے عرض کی مولا مجھے پہچانیے، میں آپ کے جد کا صحابی ہوں، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں، میں سہل ابن سعد ہوں۔ مولا نے کہا، یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا اس عالم غربت میں اگر میرے بس میں کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے، میں کوئی خدمت کر سکوں۔ عزاداروں، دو حکم دیے، دو باتیں مولا سجاد نے سہل سے کہی، بس یہ دونوں سن لیجئے اور آپ کی زحمت تمام، اجرکم علی اللہ۔ مولا نے فرمایا سہل اگر تیرے پاس کچھ رقم ہے نا تو یہ جنہوں نے نیزے اٹھا رکھے ہیں ان کو وہ رقم دے کر ان سے کہے ذرا ہم سے دور چلے جائیں، ذرا آگے چلے جائیں۔ مولا کیوں؟ مولا سجاد نے فرمایا اس لیے کہ پیچھے رسول کی بیٹیاں ہیں، جب ان سروں کا تماشا دیکھنے کے لیے شامی ان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ان کی نگاہیں ان کے ساتھ ساتھ چلنے والی رسول کی بیٹیوں کے چہروں پر بھی پڑتی ہیں۔ سہل نے اس کام کو انجام دیا، پھر واپس آیا، مولا کوئی اور خدمت؟ امام سجاد فرماتے ہیں سال
یہ جو میری گردن میں توق ہے نا، اس نے میری گردن کو زخمی کر دیا۔ اس توق سے میری گردن کو بڑی شدید اذیت ہے، بڑی شدید تکلیف ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہے تو میری گردن اور اس توق کے درمیان وہ کپڑا رکھ دے، تاکہ یہ توق میری گردن کو اذیت نہ کرے۔ عزادار الصاحب کہتا ہے میں نے ایک ہاتھ میں کپڑا لیا اور میں نے جب سید سجاد کی گردن سے توق کو اوپر کرنا چاہا تاکہ میں درمیان میں کپڑا رکھ سکوں، خدا جانے کب سے توق سید سجاد کی گردن کو چھلنی کر رہا تھا، زخمی کر رہا تھا۔ سال کہتا ہے جیسے ہی میں نے توق کو اٹھانا چاہا، سید سجاد کی گردن سے تازہ خون ابلنا شروع ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔